مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر براہ راست سماعت۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر براہ راست سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا آج کی سماعت کے بارے میں۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں فیصلے کے خلاف حکومتی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس سے سمیع الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ آج سنی اطلاعات کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل دیے ہیں۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ 16 جون 11:30 بجے تک ملتوی کی گئی ہے۔ فیصل صدیقی آئندہ سماعت پر بھی جو اپنے دلائل جاری رکھیں گے، عدالت کا یہ کہنا ہے۔ مزید جو ہے جیسے سمیع الدین خان کا کہنا ہے کہ آپ کو ایک مزید سماعت ملے گی، جس پر فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ مجھے کم از کم 2 سماعتیں اور چاہیے ہوں گی، میں نے ابھی دلائل تو دیے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے نظر ثانی میں نے دائر کی، سارے سوال مجھ سے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ جنہوں نے نظر ثانی دائر کی ہے ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر مزید کیس کی سماعت کی بات کریں تو آج فیصل صدیقی نے جو ہے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کچھ فریقین نے اضافی گزارشات جمع کروائی تھی۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ مجھے ان کی نقول آج ملی ہیں، ان کو دیکھوں گا۔ نون لیگ کے جو وکیل ہیں ان سے جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ کیا آپ نے اپنی تحریری گزارشات میں اس کا جواب دیا۔ اسی طرح جو حارث عظمت وکیل ہیں نون لیگ کے، ان کا کہنا تھا کہ میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ کچھ درخواستوں میں سپریم کورٹ رولز کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ ان درخواستوں کو مسترد کیا جائے۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا سنی اطاعت کا انتخابی نشان کیا ہے۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ سنی اطاعت کا نشان گھوڑا ہے، مگر حامد رضا آزاد لڑے۔ فیصل صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ حامد رضا کیوں آزاد لڑے، اس کا جواب دوں گا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے کون کیسے لڑا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے آج دوران سماعت جو ہے وہ ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میرا سوال تھا، مجھے اس کا تسلی وقت جواب نہیں ملا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا کی 2013 سے سیاسی جماعت موجود ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ جو جماعت الیکشن لڑے وہی پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جماعت سے نہیں لڑے، پھر پارلیمانی جماعت کیوں بنائی۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کہا گیا ووٹ بنیادی حق ہے۔ اسی طرح جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ ووٹ جبکہ بنیادی حق نہیں ہے۔ اسی طرح جسٹس مسرت ہلالی کا مزید کہنا تھا کہ فیصلے میں 3 دن کو بڑھا کر 15 دن کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا تھا۔ اسی طرح جو فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ 11 ججز نے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا۔ جس سے جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ 39 امیدواروں کی حد تک میں نے اور قاضی فائز عیسیٰ بھی 8 ججز سے متفق تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی پی ٹی آئی کو پارٹی جو ہے وہ تسلیم کیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی نشستوں کی حقدار ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ اقلیتی ججز نے آئینی گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کو مانا جس پر اکثریتی جج نے مانا تھا۔ اسی طرح فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ اب نظر ثانی درخواستوں میں ان اقلیتی فیصلوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ دوسری جانب درخواستوں میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح نظر ثانی ان فیصلوں پر انحصار کر کے کیسے لائی جا سکتی ہے۔ مزید فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ ان فیصلوں میں تو پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کیا گیا ہے۔ جیسے صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ نظر ثانی لانے والوں نے تو جس فیصلے کو چیلنج کیا تھا اسے ہمارے سامنے پڑھا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، جب محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ کیا جج آئینی سکوپ سے باہر جا کر فیصلہ دے سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ عوامی امنگوں اور جمہوریت کے لیے ہی صحیح، مگر کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ کوئی آئین ری رائٹ نہیں کیا گیا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ ری رائٹ کیا گیا، 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کیا گیا۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ اکثریتی جج نے کہا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ جسٹس سمیع الدین خان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح مزید سنی اطاعت کونسل کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں یا ہمیں ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح فیصل صدیقی کا مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ آپ کی فلم تو پھر فلاپ ہو جائے گی۔ اسی طرح وکیل جو فیصل صدیقی ہیں ان کا کہنا تھا کہ فلم آپ کی مرضی سے فلاپ ہونی ہے، آپ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ اسی طرح فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔
वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई उम्मीदवारों को जानबूझकर हुकूक नहीं दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि जमहूरियत की बात की गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मजीद कहना था कि क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि जो आज़ाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहें जा सकते हैं। फैसल सिद्दीकी जो वकील है उनका कहना था कि इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि फैसल सिद्दीकी आप बार बार पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसी तरह जो है वो आज जस्टिस समीउद्दीन खान का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहना था कि जो है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, मैं अकलेती फैसला पढ़ता हूँ। इसी तरह जो है फैसल सिद्दीकी का कहना था कि जस्टिस अमीन के फैसले से मैं मुत्तफिक नहीं, मगर बड़ा जो है वो फोर्सफुल फैसला था। इसी तरह जो है वो फैसल सिद्दीकी ने जस्टिस अमीन के फैसले पर गालिब का शेर भी जो है वो सुनाया। गालिब ने कहा था कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के हैं जो मजा ना हो। इसी तरह जो है वो फैसल सिद्दीकी से का मजीद कहना था कि आप चप्पल की तरह जो मुझ पर निगाह रखे हुए हैं। इसी तरह फैसल सिद्दीकी का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात लड़ने से रोका गया। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आइन से जो बता दें कि जमात पार्टी जो है वो उम्मीदवार कैसे लड़ सकते हैं। फैसल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबात लड़ते हैं, मुश्तरका निशान यही होता है। इसी तरह जो मखसूस नशिस्तों की मजीद समात है वो 16 जून को 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। फैसल सिद्दीकी आइंदा समात पर भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। जी।